رہی ہے، لیکن ہمارے قومی بجٹ میں 111 روپیہ بھی نہیں رکھا جاتا ایک بیمار کے لیے فرحات، 111 روپے بھی نہیں رکھا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے وبا کے دوران پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ صرف 1300 وینٹیلیٹرز ہیں۔ آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم N95 ماسک بنانے کے بالکل قریب پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وبا ختم بھی ہو جائے گا اور یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اللہ کرے کہ جلد از جلد کرے، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے، جو آج کا حکمران ہے یا گزشتہ حکمران ہے، وہ بھی اس جرم میں شریک ہے۔ انہوں نے صحت پر خرچ نہیں کیا ہے، انہوں نے تعلیم پر خرچ نہیں کیا ہے، انہوں نے معاشرے کو منظم کرنے پر کام نہیں کیا ہے۔ آپ کا یہ راؤ ظفر جنوبی پنجاب کے امیر ہے۔ جاپان میں سونامی آیا تھا تو الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبے کے صدر کی حیثیت سے یہ جاپان گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگوں سے ڈیمانڈ لیتے تھے کہ آپ کی جو بھی ضرورت ہے آپ ہمیں لکھ کر دے دیں، اور ہر کوئی اپنا ڈیمانڈ لکھ کر ہمیں دیتے تھے، اور کل وہ ساری چیزیں ہم ایک میز پر رکھتے تھے، ہر آدمی آ کر اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر واپس جاتے تھے، قطار میں انتظار کرتے تھے، اور 3 آدمیوں نے 3000 کا مجمع سنبھالا تھا۔ جاپانی حکومت آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ کاش ہماری حکومتیں بھی ہماری سوسائٹی کو منظم بنانے کے لیے خود سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کرتی، اپنے مینجمنٹ کو بہتر بناتے، اداروں کو مضبوط بناتے، میرٹ کے بالادستی قائم کرتے۔ لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان ایک خوشحال، ترقی یافتہ اور اسلامی ملک بنے گا، اور پھر ہم ماسک کے لیے بھی چائنا کا انتظار نہیں کریں گے۔ آج ہمارے حکمران بہت خوش ہے، وزیر اعظم صاحب، کہ ٹرمپ سے ان کی بات ہوئی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF نے ان کو قرضہ دیا ہے، اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو کچھ ایکوپمنٹ بھیجنے والے ہیں۔ تو اگر ہماری حکومت اپنے حصے کا کام کرتی تو آج اس وبا کے دوران ہم امریکہ کی طرف سے ایکوپمنٹ کے انتظار میں نہ ہوتے۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس وبا سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، ہماری حکومتوں نے بھی اپنے رویے کو بہتر بنانا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بجٹ اس بدلتے ہوئے حالات کا عکاسی ہو۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر راؤ ظفر صاحب کو، ڈاکٹر اشرف کو، ہاشمی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، اور پوری قوم کی طرف سے اس کو خراج تحسین، اور اہل ملتان کا بھی، کہ کس طرح قوم نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا انتظام کیا۔ آج کا دن تو فرحات کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے تاکہ ان کے بہن اور بھائیوں کا تعاون ہو اور ان کی خدمت ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو امداد کی رقم کا بڑا حصہ باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے، کروڑوں ڈالروں کی ضرورت کے اندر، لیکن اس کو عوام کے اوپر خرچ نہیں کیا جا رہا، اور اس کو ٹائیگر فورس بنا کے اس کے اوپر بھی کمایا جا رہا ہے، کیا یہ لوگوں کا امداد کا پیسہ ٹائیگر فورس کے اوپر لگانا جائز ہے؟ دیکھیے، ایک تو جب بھی مرکزی حکومت نے کوئی فنڈ قائم کیا ہے پھر اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں خرچ ہوتا ہے۔ آپ کو ایک قرضے کا نام یاد ہوگا، قرض اتارو اور ملک سنوارو، لیکن اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا جمع ہوا اور کتنا خرچ ہوا۔ اس کے بعد بھی جتنے بھی مرکزی فنڈ قائم ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری حکومت کو ایک ہی اسپیشلائزیشن ہے، اور وہ فنڈ جمع کرنا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلریڈی بہت سارے ادارے موجود ہیں، غیر سیاسی ادارے موجود ہیں
اور خود وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ٹائیگر فورس سے ہمارے ممبران کے حلقے مضبوط ہوں گے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کا مقصد خدمت سے زیادہ اپنے حلقوں کو مضبوط کرنا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، حلقوں میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے لوگوں کی خدمت کا. سراج بخش صاحب، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ وقت جو ہے وہ سیاست کا اور حلقوں کا وہ نہیں ہے. جب سے یہ کرونا وائرس آیا تو سوشل میڈیا پہ ایک بحث یہ بھی ہے کہ جو بھی مخیر حضرات اپنا سامان تقسیم کر رہے ہیں، کیا بہتر نہ ہو کہ جن کو آپ تقسیم کر رہے ہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور فوٹو شوٹ نہ کروایا جائے. اور آپ نے دوسری بات سیاست کی تو اس سے پہلے آج کے ڈبوں پہ تو آپ کے ضلع امیر کی تصاویر نہیں لگی ہوئی، ورنہ اس سے پہلے جو راشن تقسیم ہوتا تھا تو یہاں ڈاکٹر صفدر ہاشمی کی تصاویر لگی ہوئی ہوتی تھی. تو اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خدمت کریں، ہم آپ کی تصویر کو بھی اپنے سینے پر لگائیں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے رات کے وقت پہلے ایک گلی کا سروے کرتے ہیں اور ایک ایک گلی میں جا کر غریبوں کے نام، اس گھر میں موجود تعداد اور کفیل اور زیر کفالت لوگوں کا پورا ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور پھر رات کے اندھیرے میں سامان اٹھا کر ان کے دروازے پہ رکھتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے مرکزی جماعت کا پیغام بیت تعمیر میرا سنا ہو یا دیکھا ہو، اس میں یہی ہے کہ لینے والے کا نام نہ ہو، لینے والے کی تصویر نہ ہو، دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے، لیکن جس کو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں ان کی تصویر نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا عزت نفس مجروح نہ ہو. اور آج بھی ہم نے سامانوں کا ڈھیر تو لگایا مختلف جگہوں پر، لیکن اس طرح کسی کے ساتھ تصویر ہم نے نہیں بنائی، اس لیے کہ پہلے دن سے ہم نے یہی طے کیا تھا کہ ہم لینے والے کی تصویر نہیں بنائیں گے. اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر اس وبا کا ایک پلیٹ فارم سے منظم انداز میں مقابلہ کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی تقاضا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہو اور سیاست کی بجائے اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے پر توجہ دے. یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. سراج صاحب، ایک تو میرا تعلق روزانہ آفتاب سے ہے، مدد نام ہے میرا. ایک تو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ڈیم فنڈ جمع ہوا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس وقت قوم مشکل میں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیم کا جو پیسہ ہے وہ یہاں خرچ کیا جائے یا کم از کم اسے شو کیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک جو پاکستانی اس وقت مجبور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، حکومت اگرچہ ان کو لا رہی ہے لیکن ان کی وہاں بھی مدد کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں جماعت کی اور خدمت کی کیا پالیسی ہے اور حکومت سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ڈیم فنڈ کے بارے میں بھی اب تک پتہ نہیں چلا. ملتان والوں کو اگر پتہ چلا ہو تو ہمیں بتائیں، لیکن میں تو لاہور سے آیا ہوں، وہاں تو کسی کو بھی عطا پتہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ جمع ہو گیا اور کہاں خرچ ہوا اور ڈیم کہاں بن رہا ہے. لیکن فنڈ جمع ہو گیا تھا اور اس کا نام بھی موجود ہے. جہاں تک بیرونی ملک پاکستانیوں کا تعلق ہے، ہماری حکومت سے مسلسل یہی رابطہ ہے. خود جناب وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہے. کشمیر کے حوالے سے جہاں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، 9 مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے، اور کشمیر میں انڈین آرمی نے کرونا وائرس کو بھی ایک اسلحے کی بنیاد پر، اسلحے کے حیثیت سے استعمال کیا اور ایک انسانی نسل کشی ہے، انسانی بنیادی حقوق کے وائلیشن ہے. مجھے خوشی ہے کہ وزیر خارجہ نے مسلسل اس پہ بیانات دیے ہیں، لیکن آگے جا کر اس پر اسلام آباد میں ایک کشمیر ہی کے حوالے سے OIC کا ایک اجلاس بلانے کا ہمارا مطالبہ ہے. جہاں تک ہمارے سفارت خانے ہیں، ان تمام سفارت خانوں کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ
پاکستانیوں کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دے، ان کی لاشیں یہاں پہنچانے کا انتظام کر لے، اور جو لوگ حجروں میں بند ہیں اس وقت، خاص کر سعودی عرب میں لاکھوں لوگ اس وقت اپنے اپنے حجروں میں بند ہیں، امارات میں بند ہیں، کرغزستان میں اور پوری وسط ایشیا میں بھی ہمارے مختلف علاقوں میں ملکوں میں ہمارے طلبہ ہیں اس وقت اپنے اپنے علاقوں میں وہ بند ہیں۔ مسلسل ان کا رابطہ ہے ہمارے ساتھ کہ یہاں سے واپس لے جانے کے لیے ہمارا انتظام ہو۔ اب تک حکومت نے کچھ تو کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب بھی باہر ممالک میں اسی طرح محصور ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں پھر مطالبہ کروں گا کہ عرب ممالک میں بھی، یورپی ممالک میں بھی، افریقی ممالک میں بھی، اور خاص کر جو وسطی ایشیا ہے ان ممالک میں ہمارے طلبہ اور ہمارے جو مزدور طبقہ ہے ان کو واپس ملک لانے کے لیے اسپیشل جہازوں کا انتظام کیا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا سر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم یورپ کی مثالیں دیتے تھے کہ اس کی ترقی دیکھیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، آج اتنے سال گزرنے کے بعد یہ کرونا وائرس آیا تو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو فالو کیا جائے، وہ مساجد کو بند کر رہے ہیں۔ کیا کرونا کی آڑ کے اندر یورپی ممالک اور یہ دوسرے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ٹول، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اب ساری دنیا ایک ویلیج ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یورپی ممالک میں بھی جنہوں نے غلطی کی ہے اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جس نے اچھی طرح ڈیل کیا ہے تو ان کی کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو اپنانے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ کیونکہ سراج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ کے اندر ڈمی لاشیں بچھا کے میڈیا کو، انہوں نے میڈیا کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو بند کر دیا ہے۔ انہوں نے جب اپنے طور پہ تفتیش کی جا کے تو ان کو وہاں پہ لگا کہ ڈمی جو مریض ہے وہ لائے جا رہے ہیں تاکہ میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ خوف پیدا کیا جائے پوری دنیا میں کہ بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کے معلومات پہ میں آپ کو داد دیتا ہوں اور آپ بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، خاص کر امریکہ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ یہ تحقیق جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ سے تعلق ہے، میں دو باتیں، دو سوال ہیں۔ ایک تو ہے نیب کے حوالے سے، آپ حکومت کی جو نیب کی جو پیش رفت ہے آپ اس سے مطمئن ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ میر شکیل صاحب کو بھی انہوں نے جو اریسٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے، اور لاسٹ ایک آخری بات یہ تھی کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، مطلب نہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آپ بحیثیت جماعت اسلامی ایز اے انسٹیٹیوشن، آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کس حد تک، کس سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب اس کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ اب تک حکومت اس پر کوئی چیز ثابت نہیں کر سکی، اور 34 سال ایک پرانا کیس حکومت نے بنایا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے عوام حکومت کی اس کارکردگی، اس بیانیہ جو میر شکیل کے حوالے سے ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، اور ملک کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی جتنے بھی میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں سب ان کے رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، سب کا ہو، اور میرٹ کی بنیاد پر ہو، اس سے نہ کوئی میر صاحب بالا تر ہے، نہ کوئی وزیر صاحب بالا تر ہے احتساب سے، اور نہ کوئی مولوی صاحب بالا تر ہے، نہ کوئی جنرل اور نہ کوئی جج، لیکن سب کے ساتھ یکساں کا معاملہ ہو۔ نیب کے بارے میں آپ نے پوچھا تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ خود نیب کا ادارہ اب تک جو ان کی کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس نے جو ہمارا ڈیمانڈ تھا 436 افراد جو پاناما لیکس میں انوالو تھے، عرصہ گزر گیا کہ نیب نے نہ ان کو بلایا، نہ ان کا آڈٹ کیا، اور نہ ان کے حوالے سے کوئی کارروائی کی۔ اس طرح اسٹیٹ بینک سے اربہ کی دولت جو لوگوں نے نکالی ہے قرضوں کے نام پر اور ہڑپ کی ہے، ان قرض خوروں کے حوالے سے اب تک نیب نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو ہم ایک ایسا نیب چاہتے ہیں جو غیر جانبدار ہو،
جس پر سیاست کا الزام نہ ہو اور جو ہر لحاظ سے اپنی ثالثی کو یقینی بنا لے۔ میں احتساب کے قائل ہوں، سب سے پہلے ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ احتساب ہو، برسر عام ہو، شفاف طریقے سے ہو اور سب کا ہو۔ بہت شکریہ۔